ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية العلي وشرح صدورنا بمعرفة العلي واملأ قلوبنا بذكر العلي وابكى عيوننا بغم العلي وأولاد العلي. الصلاة والسلام على سيد العلي وأب العلي وأم العلي وزوجة العلي وابناء العلي وبنات العلي وأنصار العلي وأصحاب العلي وشيعة العلي واللعنة على أعداء العلي. أما بعد فقد قال إمام زين العابدين في خطبته: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم صفا، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن علي المرتضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا زين العابدين، السلام عليك يا زين المجتهدين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا درة الصالحين، السلام عليك يا ولي المسلمين، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. عزیزان گرامی قدر، آج اس مظلوم امام کی
حیات طیبہ کی تذکرے کے لیے آج آپ کے سامنے آیا کہ جس امام کی حیات طیبہ ایسی حیات کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے، اور ایسا میرا امام کہ جن کے لیے روایات میں ملتا ہے اور خود مولا کی زندگی میں کہ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی کو سب سے پہلے خداوند کریم کی اطاعت میں گزارا، اور وہ میرا زین العابدین امام کہ کربلا معلی کے بعد اگر مولا کی زندگی کو دیکھا جائے تو میرا مظلوم امام اتنے مصائب، اتنی مصیبتیں، اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں، لیکن جب بھی میرے مولا کو دیکھا گیا یا تو اطاعت الہی میں میرے مولا نے اپنی زندگی کو گزارا، یا عزاداری سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، روایات میں ملتا ہے، مقاتل میں ملتا ہے کہ میرے مولا کے سامنے جب بھی تذکرہ کیا جاتا سید الشہداء کا، خالی نام لیا جاتا، مولا حسین علیہ السلام کا نام فقط آتا، میرے مولا اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتے تھے، میرے مولا زار و قطار رونا شروع کر دیتے تھے۔ اور یہ وہ میرا عظیم امام، مظلوم امام کہ جس نے زین العابدین کا لقب پایا، سید الساجدین کا لقب پایا، اور کس طرح سے کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ عبادت الہی میں اتنے مشغول کہ یہاں سے شیطان لعین ایک اژدہے کی صورت میں آپ کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے جب آتا ہے اور آپ کو زخمی کرتا ہے، ڈس لیتا ہے، لیکن میرے مولا کی عبادت میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا، اور ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے، ایھا الزین العابدین، کہ سید سجاد آپ ہی عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ اور میرے مولا کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اتنے سارے معجزات، اتنی کرامات کہ جن کی تعداد، کہ جن کا شمار کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ میرے مولا کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں بیان کرتا ہے، اور ہر سال حج پر جب بھی آتا ہے تو مولا کی قدم بوسی کرتا ہے، لیکن جب گھر سے چلتا ہے تو مولا کے لیے تحفے تحائف لے کر مولا کی خدمت میں آتا ہے، اپنے حاجات مولا سے بیان کرتا ہے اور اپنی تکالیف مولا سے بیان کرتا ہے۔ جب گھر سے چلنے لگتا ہے تو اس وقت اس کی زوجہ کہتی ہے کہ اتنے ہدیے، اتنے نذور وغیرہ اور اتنی چیزیں لے کر تم اگر امام کی خدمت میں جا رہے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس امام نے تمہیں کیا دیا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب یہ مومن عزادار مولا کا چاہنے والا یہ لفظ سنتا ہے تو اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ خبردار ایسے بھی نہ کہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے الفاظ بھی میرے مولا سنتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جب جیسے ہی ایک وہ وقت آتا ہے، وہ موقع آتا ہے کہ جب امام کی خدمت میں حج کرنے کے بعد آتا ہے، قدم بوسی کرتا ہے، ظاہراً دسترخوان لگا ہوا ہے اور مولا حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ سب سے پہلے کھانا کھاؤ۔ جب کھانا کھانے لگتا ہے تو کھانے کے بعد مولا کی خدمت اقدس میں آتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے پانی کے ظرف کو اٹھاؤ، حق تو یہ ہے تم ہمارے مہمان ہو، حق تو یہ کہ میں تمہارے ہاتھوں کو دھلواؤں، لیکن اور عزیزان گرامی جیسے ہی اس شخص نے، اس بندے مومن نے پانی کا جام اٹھایا اور مولا کی بارگاہ میں آیا، مولا کی خدمت میں آ کر ایک مرتبہ جیسے ہی پانی ڈالنا چاہتا ہے مولا کے ہاتھوں پر، جیسے ہی پانی کو ڈالا اس نے اور کیا دیکھتا ہے؟ امام فرماتے ہیں ذرا نیچے دیکھنا،
تو کہتا ہے مولا پانی ہے. امام فرماتے ہیں پھر دوبارہ دیکھنا. جیسے ہی اس شخص کی زمین پر نگاہ پڑتی ہے کیا دیکھتا ہے کہ پانی نہیں ہے. امام کے ہاتھوں سے جیسے ہی پانی گزر کر زمین پر پہنچا ہے ہیرا و جواہرات میں تبدیل ہو گیا. اور ایک مرتبہ پھر مولا فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ دیکھو. پھر کیا ہے کہ ایک مرتبہ جواہرات تھے, کہیں ان جواہرات میں لال موتی نظر آتے ہیں, سفید موتی نظر آتے ہیں, اور اتنے قیمتی زیورات نظر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مولا اس شخص سے دیکھ کر فرماتے ہیں اے شخص یہ اٹھاؤ اور اپنی زوجہ سے جا کر مخاطب ہو کے اس کو دے دینا کہ جس امام کے لیے, جس امام کی سخاوت میں تم نے شک کیا تھا, اس امام نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے. اور ایک مرتبہ جب یہ اپنے گھر پہنچتا ہے اور اپنی زوجہ کو یہ چیزیں امام کی طرف سے ہدیہ کرتا ہے تو وہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے. بس عزیزان گرامی زیادہ آپ لوگوں کو زحمت مقصود نہیں ہے, بس پیغام ایک دینا چاہتا ہوں کہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ اس کی زوجہ حج کے لیے تیار ہوتی ہے کہ مجھے بھی حج کے لیے لے کر چلو اور میں بھی تمہارے امام کی قدم بوسی کرنا چاہتی ہوں. جب امام کی بارگاہ میں آتے ہیں عزیزان گرامی, امام کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اس بندے مومن کی زوجہ علیل ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ یہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور جب علاج و معالجہ ہوتا ہے اس کی زوجہ علیل سخت علالت کی وجہ سے اس دنیا سے چل بستی ہے. اور اسی پریشانی کے عالم میں امام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا, لیکن اس کے کہنے سے پہلے میرے مولا سید الساجدین فرماتے ہیں یہ بتاؤ وہ جو سفر میں تمہارے ساتھ تمہاری زوجہ آئی تھی وہ نہیں آئی؟ مولا وہ اس دنیا سے چل بسی ہے. امام فرماتے ہیں جاؤ ذرا جا کے اس کی خبر لو, وہ اس دنیا سے نہیں گئی. ایک مرتبہ یہ کہنا تھا, امام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کی ہے, اور یہ شخص جیسے ہی آتا ہے کیا دیکھتا ہے اس کی زوجہ زندہ بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کی حیرانگی کی انتہا نہیں رہتی. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تم تو مر چکی تھی, کیسے زندہ ہوئی؟ کہا کہ جب اسرائیل میری روح قبض کرنے کے لیے آیا تو ایک نورانی چہرے والا شخص آیا کہ جس نے اس اسرائیل سے کہا کہ اس مومنہ کو موت نہ دو کیونکہ یہ ہماری زیارت کے لیے آ رہی ہے, یہ ہماری چاہنے والی ہے, اے موت پلٹ جا اپنی جگہ پر. تو یہ اسرائیل یہ روح قبض کرنے والا فرشتہ اپنے مقام پر واپس چلا جاتا ہے, مجھے زندگی مل جاتی ہے. تو یہ بندے مومن کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ اگر اس شخصیت کو, اس نورانی چہرے والے انسان کو اگر تم دیکھ لو تو پہچان لو گی؟ تو کہتی ہاں بالکل, کیوں نہیں, میں تو اس کی آواز سے آشنا ہوں. گرامی جیسے یہ دونوں میاں بیوی مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت مقدس میں پہنچتے ہیں, مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں, ابھی اصحاب کا مجمع ہے, مولا اپنے مسند پر تشریف فرما ہے, لیکن یہ مومنہ جیسے ہی مولا امام زین العابدین علیہ السلام پر نگاہ اس کی پڑتی ہے اور مولا کی طرف یہ دوڑ پڑتی ہے اور امام کی قدم بوسی کر کر دیکھ کر اپنے شوہر کو کہتی ہے یہی تو وہ شخص تھا کہ جس نے موت کے فرشتے سے کہا کہ تم پلٹ جاؤ, یہ ہماری زیارت کے لیے آئی. یہ وہ میرے عظیم امام. اس طرح کے بہت سارے واقعات میرے مولا کی زندگی میں ملتے ہیں, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مولا کی کہاں میں اور کہاں میرے عظیم امام کا, مظلوم امام کا تذکرہ, مولا کی فضیلتیں. یقیناً میری زندگی کم ہے, مولا کے فضائل بہت ہیں, بلکہ میں اگر الفاظ تبدیل کر کے کہوں تو میرے مولا کے مصائب بھی بہت ہیں. بس عزیزان گرامی قدر ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب میرے مولا دربار ملعون میں کھڑے ہوتے ہیں اور کس طرح سے مولا امام سید سجاد نے ظالم کے دربار میں توحید بیان کی ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا بدایت لہ
والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أولية له والآخر الذي لا آخرية له والباقي بعد فناء الخلق قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الملك العلام. کیا فرماتے ہیں میرے مولا؟ مولا فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس کا آغاز نہیں اور وہ دائم و پائیداری رکھتا ہے، وہ نابودیت نہیں رکھتا. وہ اول ہے، اس کے لیے اولیت کی حد نہیں ہے. وہ سب سے آخر ہے، اس کی اخرویت کی کوئی حد نہیں ہے. اور وہ مخلوق کی فنا کے بعد جاودانہ ہے. اس نے رات اور دن کے مقدار کو معین کیا ہوا ہے. رزق کی تقسیم و توزیع اس کے ہاتھ میں ہے. وہ بابرکت ہے، وہ ذات عظیم ہے، اور وہ ذات وہ عظیم ذات ہے جو فرمان روا ہے اور دانا و حکیم ہے. ایھا الناس، جیسا کہ میں نے سرنامہ کلام میں میرے مولا کے خطبے کے 2 جملوں کو آپ کے سامنے پیش کیا. مولا کیا فرماتے ہیں؟ اے انسانوں، ایھا الناس انا ابن مکہ و منا، مجھے پہچان لو، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں. اے لوگوں مجھے پہچان لو، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا. اے لوگوں مجھے پہچان لو کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضی کا فرزند ہوں، میں فاطمہ الزہراء کا لاڈلا ہوں. عزیزان گرامی، میرے مولا نے اپنے صفات مولا نے بیان کرنا شروع کی ہے، اور لیکن جب میرے مولا نے اپنے فضائل بیان کر لی، خطبہ بہت طویل ہے، پورا نہیں پڑھوں گا، لیکن جب میرے مولا نے اپنی حقیقت، اپنا تعارف کروایا اپنی زبانی، بلکہ یوں کہوں کہ امام کی زبانی جب فضائل اہل بیت علیہ السلام ملعون کی دربار میں، دشمن کے دربار میں جب واضح اور آشکار ہونے لگے، تو اس وقت کیا کیا؟ تاریخ لکھتی ہے یزید ملعون نے کیا کیا کہ مؤذن سے کہا کہ مؤذن جاؤ، جا کے منبر پر کھڑے ہو جاؤ اور جا کے اذان دو. ایک مرتبہ جب اذان میں یہ لفظ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرے مولا و آقا نے ایک مرتبہ مخاطب ہو کے میرے مولا نے اس ظالم سے کیا کہا؟ میرے مولا فرماتے ہیں اے مؤذن ذرا اذان کو یہیں پر روک دے. اے یزید یہ بتا، اس اذان میں جس محمد کا نام لیا گیا ہے، کیا یہ نانا جناب محمد مصطفیٰ، کیا یہ تمہارے نانا ہیں یا میرے نانا؟ مصیبتیں اتنی میرے مظلوم امام پر ڈھائی گئی. یہی میرا مظلوم امام جب میرے مولا کے سامنے پانی آتا تھا، میرے مولا پانی کو دیکھ کر روتے تھے. جب میرے مولا کے سامنے کھانا آتا تھا، کھانا دیکھ کر میرے مولا رونا شروع کر دیتے تھے. میرے مولا زاروں قطار گریا کرتے تھے. روایات میں ملتا ہے نا، آپ نے علماء سے سنا ہے، مقتل میں لکھا کہ ایک دن منحال آتا ہے اور آ کر میرے مولا کی خدمت میں عرض کرتا ہے مولا کتنا روئیں گے؟ ایک مرتبہ میرے مولا مظلوم امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب منحال نے یہ کہا نا مولا کتنا روئیں گے، شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر مولا سید سجاد کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو گئے. میرے مولا رو کر فرماتے ہیں ہاں منحال تم نے سچ کہا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منحال مجھے یہ بتاؤ
کیا ماں اور بہنوں کے ساتھ درباروں میں بازاروں میں بے مکھنا چادر، کیا میری پھوپھیوں اور ماؤں کا بے مکھنا چادر بازار میں جانا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ بس عزیزان گرامی قدر، روایت نے لکھا ایک مرتبہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ سادات کا دربار میں پہنچتا ہے، بازار میں پہنچتا ہے، ایک مرتبہ میرے مولا امام زین العابدین روایت کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ میری مخدومہ جناب زینب کبریٰ جیسے ہی دربار کے دروازے پر پہنچتی ہیں، ایک مرتبہ نظرت یمیناً و شمالا، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں، ایک مرتبہ مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں پھپھی اماں دربار میں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ رو کر فرماتی ہے اے میرے بیٹے سجاد، اے میرے بیٹے سجاد، میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ارے جب دربار جانا زینب اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرنا۔ ایک مرتبہ نگاہیں بلند کی ہے میری مخدومہ نے، رو کر کہنے لگتی ہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے میرے بابا علی آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، میری مظلومہ میری مخدومہ جناب زینب کبریٰ خدا جانے کس طرح، یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، ارے سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی۔ ہاں عزیزان گرامی کس طرح میری مخدومہ نے، خدا جانے اللہ جانے کس طرح دربار ملعون میں میری مخدومہ نے قدم رکھا، ارے وہ کہ جن کا سورج نے بھی حیا کیا۔ ہاں عزادارو بس ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عزادارو مدینے میں ایک مرتبہ میرے مولا سید سجاد کا وہ شخص آ کر مہمان بنتا ہے، حسین بن نمیر یا حسین بن نمیر۔ یہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ جس نے جناب علی اکبر کے سینے میں سانگ کا پھل مارا تھا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ مولا کا آ کر مہمان بنتا ہے، روایات نے لکھا کہ کئی دنوں تک اس ملعون نے میرے مولا کی مہمانی اس کو نصیب ہوئی ہے، لیکن جب یہ کچھ عرصے کے بعد جہاں سے امام سے رخصت ہونا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ میرے مولا کا یہ دستور تھا جب بھی مولا کے پاس کوئی مہمان آتا تھا مولا مدینے سے باہر جا کے مہمان کو ودا کر کے آتے تھے۔ بس عزادان نے مظلوم کربلا، بس میں بہن کے قریب آ گیا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عزاداروں ماتمداروں، خدا کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ میرے مولا کا جو دستور تھا اس ظالم کے ساتھ ودا کرنے کے لیے اس جگہ پر آیا ہے جہاں پر میرے مظلوم امام اپنے مہمانوں کو ودا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے مولا امام سید سجاد نے ظالم سے ودا کیا ہے۔ میرے مولا نے اس شخص کو سواری دی ہے، سفر کے لیے زیادہ راہ دیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ظالم دے کر کہتا ہے سجاد مجھے لگتا ہے تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ ہاں عزاداروں ایک مرتبہ امامت کی نگاہیں بلند ہوئی ہیں، میرے مولا رو کر فرماتے ہیں ظالم میں کس طرح نہ پہچانوں گا، ارے کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہارا ادب و اخلاق تھا، آج تم سجاد کے مہمان ہو، ارے تم وہ کہ جس نے میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں سانگ ماری دی، زخمی کیا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا امام سید سجاد کے دو جملے سن لیجئے۔ بس عزاداروں مدینے میں میرے مولا سید سجاد کو زہر مل گئی ہے، میرے مولا کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے بابا کا جنازہ
جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھایا، آپ نے اپنے بابا کے جنازے کو غسل و کفن دیا۔ اے میرے مولا ذرا کربلا آئیے، ایک غریب کی لاش ہے، بے کفن ہے، ارے غسل دینے والا کوئی نہیں ہے، کفن دینے والا کوئی نہیں ہے، ایک دکھیاری ماں ہے، واہ محمد واہ علی واہ حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين أحسن الله لك العزاء عظم الله وجودنا ووجودكم بمصاب الحسين